اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے وہ دعا جو اصل میں بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو سیدھا راستہ دکھا دے. اور سیدھے راستے کی پھر آگے بھی اللہ نے تشریف فرمائی ہے کہ ہر آدمی کلیم کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے دھوکے اور نفس کے چکر میں آ کے کہ میرا راستہ صحیح ہے، میں سیدھے راستے پہ ہوں. تو اللہ پاک نے اس کی تشریف فرما دی، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. سارے درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبول ترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو بھائی فرمایا کہ دھوکے میں نہ آنا کسی ایسے راستے کی جو شیطان نفس کا ہو. وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے. اگر یہ راستہ ایسے ہی ہے ہمارے پاس اور وہی ہمارے افعال ہیں، وہی ہمارا کام ہے، ویسی ہماری طرز زندگی ہے، ویسی سب کچھ ہمارا موجود ہے، تو پھر سمجھو الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اور جو سیدھے راستے پر ہوگا وہ جنتی ہے، بس وہ جنتی ہے. تو عجیب چیز ہے. آج اس معاملے سے سمجھ آتی ہے جو ہمارے بے مشینز ہیں نا، اس کو ہم دیکھیں تو وہ جو میزان ہوگا اس میں ایک عجیب چیز ہے. سبحان اللہ. کیسے پتہ چلے گا بھی یہ خالص ہے یہ ناخالص؟ اس کا عمل ہے اندر ہی ہے نا سارا ہمارا. نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، قرآن پڑھا ہے، سب کچھ. ظاہر تو سب ماشاءاللہ سارے کو تو غوث نظر آتے ہیں، آدمی باجدی نظر آتا ہے، عورتیں راوی بصری نظر آتی ہیں دیکھنے میں، تو پرخے بھی ہیں، پردے بھی ہیں، سب کچھ. لیکن اب اخلاص کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہمارے اعمال ڈالے جائیں گے ترازو میں، تو اس ترازو میں خاصیت ہوگی. سبحان اللہ، عجیب چیز پڑی ہے. وہ خاصیت کیا ہوگی کہ وہ ناخالص جو اخلاص کے خلاف عمل ہوں گے اس کو قبول ہی نہیں کرے گی ترازو. سبحان اللہ، ترازو ریجیکٹ کر دے گی اس کو. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے. اہم چیز ہے الحمدللہ، جس میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر چل رہا ہوں. سن لیں بات، کہہ سکتے ہیں. اس وقت جب وہ عمل بھی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ اخلاص کا اہتمام بھی کر رہا ہو. سبحان اللہ. عمل بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اس نماز کے ساتھ اخلاص کا اہتمام بھی کر رہا ہے. قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اخلاص کا اہتمام بھی کر رہا ہے. اہتمام سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سامان پیدا کر رہا ہے اس کے لیے، اس کی کوشش بھی کر رہا ہے. کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا اہتمام بھی کر رہا ہے، جس سے اخلاص چیز حاصل کی جاتی ہے. اور اخلاص کا حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے، جو عبادات کے ساتھ کریں گے تو دونوں چیزیں اس میں آئیں گے. الحمدللہ نماز بھی پڑھی اور اس کے ساتھ کیا؟ اخلاص کی کوشش کی. تو جب اخلاص کی کوشش کیے گی تو اخلاص آئے گا. اللہ کا بتایا علاج. الحمدللہ جب ایسے انسان جب یہ طریقہ اختیار کرتا ہے زندگی کا، یہ طرز اختیار کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو میرے بھائی ہو، وہ کیا چیز ہے جس سے آدمی دونوں کام ساتھ کرے گا؟ اعمال کرے اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا اہتمام بھی ساتھ کرتا رہے. یہی تو ہے ذکر اللہ. سبحان اللہ، یہی تو ذکر اللہ ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز پڑھو ذکر کرو، حج کرو ذکر کرو، عمرہ کرو ذکر کرو. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ جب تم یہ چیز کرو گے، عمل کرو گے، اس کے ساتھ اخلاص کا اہتمام تم اللہ کا ذکر سے کرو گے. اخلاص کون چیز لے کے آتی ہے؟ اللہ کا. یہاں کہا ہے بزرگان دین کے اندر سبحان اللہ کہ اگر کوئی سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو کون سا ہے؟ تزکیہ تصفیہ والا سیدھا راستہ ہے. قصہ ختم. اس کو دل پہ لکھ لیں، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے،
سمجھے؟ ٹیسٹ آئے یا نہ ہے، لذت آئے یا نہ ہے، ثواب محسوس ہو نہ ہو، کشف کرامات آئے یا نہ آئے، کسی قسم کی کیفیت محسوس ہو نہ ہو، لیکن کسی حالت میں اللہ کا ذکر کو نہ چھوڑے۔ کیوں؟ تھانی فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ جس حال میں بھی تو اللہ کا ذکر کرے گا فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ نے دوا دی ہے، اللہ کی دوا دی ہوئی ہے، اور فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ تیرے عمل کو پاک کر دے گا، جو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس ذکر کو نہ چھوڑنا۔ مختصر چیز جو ہے، پہلے ٹائٹل دیا تھا اس کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جو شخص عبادات کے ساتھ اللہ کے ذکر کو اہتمام کرتا ہے اور ذکر کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، سمجھو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ نے اس کو کیسے سیدھا راستہ دکھایا؟ اللہ نے اپنے ذکر میں لگا دیا۔ جس وقت تصویر چھوڑیں گے آپ، سمجھو اہدنا الصراط المستقیم ختم ہو گیا، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ جب تک تصویر ہاتھ میں ہوگی، سمجھ لو ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہی نبیوں کا راستہ تھا، یہی صدیق کا راستہ تھا، یہی صحابہ کا تھا، یہی اللہ والوں کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ قائم رکھے اور ہماری ساری کوششوں کو قبول فرمائے۔